یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی الزام نہیں لگایا، صرف تنقید کی ہے. گو کہ سر اس کے بہرکیف تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ اور بتاتی ہے ریالٹی، گراؤنڈ ریالٹی. عمران خان اپنی حکومت گرانے، الیکشن میں دھاندلی ہونے، جان سے مارنے تک کے بڑے بڑے الزامات اسٹیبلشمنٹ پر عائد کر چکے ہیں. غدار، میر جعفر، میر صادق، امریکہ کا اعلی کار، the list goes on and on. قاتلانہ حملے کے بعد بھی انہوں نے سینئر انٹیلیجنس اہلکار کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا. اور اگر آپ کو یاد پڑے کہ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں بھی ہونے والے تصادم سے متعلق انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایجنسیوں کے نام لیے تھے اور کہا تھا کہ مجھے قتل کرنے کے لیے ادھر موجود تھے. ان کا کام کیا تھا ادھر؟ اس کے پیچھے ایک ہی سب سے طاقتور شخصیت موجود ہے اور پھر جنگل کا بادشاہ اور اس کا قانون، اس کا بار بار تذکرہ کیا اور پھر کہا جب تک زندہ ہوں عاصم منیر کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. یہ الزامات نہیں ہیں، یہ تنقید ہے سر. مہر، جتنے بھی الزامات ہوں یا جو کچھ بھی ہو، دراصل وہ ایک خاص تناظر میں ہوتا ہے سیاست میں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا تناظر دراصل اپریل 2022 سے شروع ہوا تھا. اپریل 2022 سے شروع ہونے والے جو واقعات کے سلسلے نے ایسے رخ لیے، بعض ایسے موڑ مڑے کہ جس میں تلخیاں دونوں طرف بڑھتی چلی گئیں، اور بڑھتے ایک دوسرے کے بارے میں یہاں تک بھی کہا گیا کہ آج بھی لوگ کہنے والے ولی خان کی بات کو ریفر کرتے ہیں کہ جو انہوں نے حق صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں. تو کہ لڑائی کو بڑھاتے چلے جانا ہے یا لڑائی کو کم کرنا ہے. اب اگر یہ پچھلی ساری باتوں کو یاد کیا جائے تو پچھلا ہر دونوں فریقوں کے پاس، ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی جواز ہوگا. کوئی یہ کہے گا کہ پہلے انہوں نے یہ کیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا، اور پھر کوئی یہ کہے گا کہ انہوں نے یہ کہا تھا تو ہم نے یہ کہا تھا، ایسا کیا تھا تو پھر ہم نے کہلوایا تھا. پھر یہ ہر ایک کے پاس اپنی اپنی اس حرکت کا جو ناپسندیدہ جو صورتحال تھی جس میں دونوں نے ایکٹ اور ری ایکٹ کیا، اس میں ہر اپنا جواز ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا وہی کھڑے رہنا ہے یا آگے چلنا ہے؟ اگر تو ہم پیچھے ہی کھڑے رہیں گے اور ایک ایک بات کا جواب لینا شروع کر دیں گے کہ جناب آپ نے یہ کیا تھا تو اب آپ اس کی معافی مانگے، پھر دوسرا کہے گا تو حل کیا ہے؟ حبیب اکرم صاحب مختصراً فرمائیے گا، حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ ہم ایک نیا صفحہ پلٹیں، اور وہ صفحہ پلٹنے کا موقع ہمارے پاس آ رہا ہے کہ کم از کم ایک فریق نے کھل کے پبلکلی کہہ دیا ہے، نام لے کے کہہ دیا ہے کہ میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ایک ونڈو ہے. دیکھیے، اس کو اگر آپ فتح و شکست میں دیکھیں گے تو یہ بہت ہی خراب بات ہوگی. میرا خیال ہے کہ یہ ہم پاکستان کی سیاست کے روشنی میں درست تجزیہ نہیں کریں گے. اگر اس کو کسی مذاکرات کی صورت میں فتح اور شکست کا سوال نہیں ہے، مذاکرات کی صورت میں حالات کو نارمل کرنا ہے، یہ ہے اس کا اصل مقصد. اور سہیل وڑائچ صاحب، آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہے میرا پرسنل ویو کہ کیا ہونا چاہیے. تو میں تو گزشتہ 1.5 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مصالحت ہی واحد راستہ ہوتا ہے. لڑائیوں سے کبھی راستہ نہیں نکلتا، نہ اس سے کبھی کوئی ملکوں کی فلاح ہوئی ہے. یا انارکی پھیل جاتی ہے یا خون جو ہے وہ بہتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. ہم نے دیکھا پاکستان جب بھی مثبت سمت میں چلا ہے، مصالحت ہوئی ہے، مفاہمت ہوئی ہے. ولی خان اور بھٹو اکٹھے بیٹھے، مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی، مولانا مفتی محمود اور جماعت اسلامی جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، وہ اکٹھے بیٹھے اور 1973 کا آئین وجود میں آیا. ٹھیک ہے، تو اب خان صاحب تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اب دوسری طرف ہے کہ جس طرف حالات جا رہے ہیں، مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا تصادم ہونے والا ہے. اور میں تو ابھی چند دن پہلے میں نے لکھا تھا کہ ایک اور سکوت ڈھاکہ. میں نے تو یہ بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جب قوم کے مختلف طبقے یا مختلف ادارے باہم ان کی لڑائی ہوتی ہے تو اس میں ریاست کا بھی نقصان ہوتا ہے، ان اداروں کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ عوام کا نقصان ہوتا ہے. تو شاید یہ فریقوں کو تو کچھ نہ ہو، لیکن ہم جو لوگ ہیں وہ اس چاند ماری میں مارے جائیں گے. ملک کی معیشت کا اور نقصان ہوگا، ملک کی جمہوریت کا اور نقصان ہوگا، ملک کے آئین کا اور نقصان ہوگا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ کسی ایک کو ذمہ دار ٹھہرانا بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب لڑائی ہو تو ایک بندے کو لچک دکھانی پڑتی ہے. لچک کوئی دکھانے کو تیار نہیں ہے. وہ سارے اپنی اپنی جگہ اڑے ہوئے ہیں، اور جب سب اڑ جائیں پھر تو لڑائی ہوتی ہے. تو لڑائی کی طرف جا رہے ہیں ہم بس جلدی.
100 बातों की एक बात हबीब अकरम साहब आपसे पूछ रही हूं कि क्या पीपल्स पार्टी नून लीग जिससे बात नहीं करना चाह रहा खान सर, इनकी अपनी कोई वुक्कत है आज के इस सिस्टम में? जी नहीं, मैं नहीं समझता कि ये फरीक है, बल्कि मैं तो एक कदम आगे बढ़ के कहूंगा, ना ये फरीक हैं, ना ये हरीफ हैं, ना ये हलीफ हैं। इनसे, इनका इस सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है। इनकी हैसियत वही है जो 2004 में PMLQ की हो गई थी। सुहेल वड़ायत साहब, इन संगीन सूरत हाल का अदराक में जिस तरह पूछी थी, कैसे नहीं है हुकूमत को, क्या आप मियां नवाज शरीफ की खामोशी से भी मायूस हुए हैं बतौर सहाफी? मैं तो जितने सियासत के इस वक्त बड़े किरदार हैं जो कोई रोल अदा कर सकते हैं, मैं तो उन सबसे मायूस हूँ। अगरचे मेरी हमेशा जमहूरियत और आइन से उम्मीद रही है, लेकिन जब लोग जिद पर आ जाएं, जब लोग सिर्फ अपने आप को सही समझें, तो फिर इसी तरह का बहरान आ जाता है जो यहाँ आ गया है, और ये बहरान बढ़ेगा और तसादम की तरफ जाएगा।